مارچ کے آغاز میں بھارت میں دنیا کی مہنگی ترین پری ویڈنگ تقریبات نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی اس کا کافی چرچا رہا۔ بہت سی پوسٹیں تو ایسی بھی نظر سے گزری کہ ہمارے نوجوان آئے بھرتے دکھائی دیے۔ کہیں لکھا تھا بندہ اتنا امیر تو ہو کہ مارک زکربرگ اور ایلن مسک کو شادی پر بلا سکے۔ یہ پری ویڈنگ تقریبات مکیش امبانی کے چھوٹے بیٹے اننت امبانی کی تھی۔ مکیش امبانی ایشیا کے امیر ترین کاروباری اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں 11ویں نمبر پر ہیں۔ وہ ریلائنس گروپ کے بانی اور چیئرمین ہیں۔ پری ویڈنگ تقریبات کے لیے امبانی خاندان نے گجرات کے شہر جام نگر کو اربوں روپے لگا کر مہمانوں کے لیے سجایا۔ اس تقریب میں مہمانوں کو 2500 ڈشز ناشتے، زورانے، شام کی چائے شائی اور میڈ نائٹ ڈنر کے طور پر پیش کی گئیں۔ بھارت کے درجنوں اعلیٰ درجے کے باورچی اور شیف جام نگر میں مہمانوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے بلائے گئے تھے۔ 3 دنوں میں ایک ڈش کو بھی دوسری دفعہ دہرایا نہیں گیا۔ تقریب میں تقریباً 50,000 لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ فلم انڈسٹری کے تمام سپر اسٹار تقریب میں ناشتے دکھائی دیے۔ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ اور ٹویٹر خرید کر ایکس کی بنیاد رکھنے والے ایلون ماسک اپنی بیویوں کے ساتھ شریک ہوئے، جبکہ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے بھی خصوصی مہمان کی حیثیت سے شرکت کی۔ مہمانوں کو لانے اور لے جانے کے لیے چارٹر طیارے، مرسڈیز کاریں اور لگژری گاڑیاں استعمال کی گئیں۔ سن 2018 میں بھی مکیش امبانی نے اپنی بیٹی عائشہ کی شادی پر اربوں ڈالر خرچ کر کے پوری دنیا میں مہنگی شادی کا ریکارڈ قائم کیا تھا۔ اس شادی میں مہمانوں کو دعوت ناموں کے ساتھ سونے کی ملائیں بھی پیش کی گئی تھی اور تمام مہمانوں کو شرکت پر بھاری معاوضے بھی دیے گئے تھے۔ یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ موجودہ تقریب میں بھی مہمانوں کو خوب پیسے دے کے بلایا گیا ہوگا۔ دنیا بھر سے نامور گلیمرس شخصیات کی موجودگی کی چکا چوند کے باوجود اس تقریب کا مرکز نگاہ دولہا اننت امبانی اور دلہن رادھیکا مرچنٹ تھے۔ تقریب کے 3 دن باقاعدہ طور پر ایک تھیم کے ساتھ منائے گئے۔ دولہا دلہن سے لے کر تمام لوگوں کے کپڑے اسی تھیم کے مطابق تھے۔ تھیم کے مطابق تقریب کا کروڑوں روپے کا ڈیکوریشن کیا گیا تھا۔ تقریب کے دولہا اننت امبانی اس وجہ سے بھی خبروں کا موضوع رہے کہ وہ ایک خطرناک بیماری کا شکار ہیں جس میں وزن بے تحاشا بڑھ جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی دہان وان سی خوبصورت دلہن دیکھنے والوں کو حیران کر رہی تھیں۔ اسے قدرت کی ستم ظریفی کہیے کہ کھربوں ڈالر کے ساسوں کے مالک مکیش امبانی کا لاڈلا اور چھوٹا بیٹا ایک ایسی بیماری کا شکار ہے جس کے علاج کے لیے اسٹیرائڈز کی تباہی کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اننت امبانی اپنی زندگی کے اوائل میں برسوں سے ہی اس بیماری کا شکار ہو گئے تھے۔ اس کا اربوں خربوں پتی باپ اپنے بیٹے کے بلاوے کے لیے اپنی دولت پانی کی طرح بہاتا رہا۔ مکیش امبانی کے بیٹے کو ہاتھیوں سے لگاؤ ہوا تو مکیش امبانی نے ایکڑوں پر پھیلا ہوا ہاتھیوں کا ایک سفاری پارک بنا دیا۔ اس سفاری پارک میں بیمار ہاتھیوں کے اسپتال، تفریح گاہوں، سپا اور مالش کا انتظام ہے۔ خشک میوہ جات سے بھرے ہوئے سینکڑوں لڈو روزانہ ہاتھیوں کو کھلانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ مکیش امبانی یہ سب کچھ صرف اپنے بیمار بیٹے کے ساتھ لاڈ کی ایک جھلک کے طور پہ کرتا ہے، مگر وہ اپنی تمام تر دولت کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحت سے بھرا ایک دن بھی نہیں خرید سکا۔ اننت امبانی نے شادی کی تقریب میں ہزاروں مہمانوں کے سامنے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی پھولوں کی سیج نہیں رہی بلکہ میں نے کانٹوں کے راستے پر چل کر زندگی گزاری ہے۔ اس کا اشارہ اپنی خوفناک بیماری کی طرف تھا۔ اس نے کہا کہ میں بچپن سے ایک ایسی بیماری کا شکار تھا جس میں میری والدین نے میرا بہت ساتھ دیا۔ جب اننت امبانی یہ باتیں کر رہا تھا تو کیمروں نے ایشیا کے سب سے امیر ترین شخص مکیش امبانی کے چہرے کو زوم کیا۔ اس کے گہرے سانولے رنگ میں ڈوبے خد و خال تکلیف سے پگھل رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے، تکلیف اور بے بسی کے آنسو کہ وہ کھربوں ڈالر کے ساسوں کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحت سے بھرپور ایک دن نہیں خرید سکا۔ رب تعالیٰ نے دنیا ایسی بنائی ہے کہ تصویر ادھوری رہتی ہے، اسی ادھورے پن میں ہمیں اس کی ذات کا عکس دکھائی دیتا ہے جو مکمل ہے۔ سو آئیں مکیش امبانی کی دولت پر رشک کرنے کے بجائے اپنی زندگی کی ادھوری تصویر پر اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ کیمرہ مین اتل باجپئی کے ساتھ نجمہ نیوز پاکستان، جام نگر، انڈیا۔